بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں خط موصول ہوا ہے کوٹ ادو سے واحد بخش صاحب کا۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ انسان، جانور، مردار جانور کے خون کے نجس ہونے کی کیا دلیل ہے، اور یہ بھی بتلا دیجئے کہ اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے، کیونکہ اس حوالے سے جس کا بھی موقف ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ موقف قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، تو ہم کس کی بات کو مانیں، کس کی عمل قبول کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ تمام اہل علم کے متفقہ موقف کے مطابق بہنے والا خون نجس ہے، جس کے بارے میں کتاب و سنت کے صریح دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے ہم جو چند ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کی گئی ہو اور اس کی شہرت کی گئی ہو۔ ہاں، جو شخص لاچار ہو جائے لیکن وہ نہ تو باغی ہو نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو آپ کا پروردگار بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں، جیسے کہ امام طبری کہتے ہیں کہ اس میں جو لفظ آیا ہے اس سے نجس اور گندگی مراد ہے، اور صحیح ثابت شدہ احادیث میں بھی یہی بات ملتی ہے، جیسے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم میں سے کسی کے لباس میں خون لگ جاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے کھرچ دے، پانی سے اس کو دھو دے، پھر اس پر پانی بہائے اور اس میں نماز ادا کر لے۔ تو امام بخاری نے اسی پر ہی وہ باب قائم کیا ہے کہ باب ہے کہ خون کے دھونے کے بارے میں، اور اس سے امام نووی نے اس کے باب کا عنوان یہ دیا ہے کہ باب ہے خون کے نجس ہونے اور اسے دھونے کے طریقے کے بارے میں۔ تو یہ خون جو ہے چاہے کوئی بھی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے جیسے بھی خارج ہو تو وہ اس کو نجس ہی کہا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اہل علم، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا کہ یہ سارے خون جو ہیں وہ نجس ہیں، اور ان کو کسی نے بھی پاک نہیں کہا ہے۔ اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کیا خون اور پیپ آپ کے ہاں یکساں حکم رکھتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ خون کے بارے میں تو لوگوں کا اختلاف نہیں ہے، لیکن پیپ کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ خون کے نجس ہونے کے دلائل بہت واضح ہیں، اس حوالے سے مجھے مسلمانوں میں سے کسی کے بھی اختلاف کا علم نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے کچھ اقوال نقل کیے ہیں کہ خون پاک ہے، لیکن باقی جو علماء کرام ہیں اس میں کسی نے بھی ایسی بات نہیں کی، اور ان لوگوں نے جو بھی اس قسم کی اجماعی اور اختلافی مسائل میں ایسی بات کہی ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے خاصاً فقہی مسائل اگر ہوں تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل علم کی بڑی تعداد نے ہر قسم کے خون کے نجس ہونے پر علماء کرام کا اجماع نقل کیا ہے، جیسے کہ ہم بات کر چکے ہیں امام احمد اور امام نووی کی۔ اسی طرح ابن حزم نے اپنی کتاب میں، ابن عبد البر نے، علامہ قرطبی نے، ابن رشد نے، ابن حجر نے اپنی اپنی کتابوں میں یہی حکم ذکر کیا ہے کہ یہ نجس ہے۔ اس لیے عقلی اور شرعی ہر دو اعتبار سے بہتر یہی ہے کہ اسی موقف پر چلا جائے جسے اہل علم متواتر بیان اور ثابت کرنے چلتے آئے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ موقف کتاب و سنت کی نص پر مبنی ہے، جو قرآن کی آیات میں جیسے میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا، اور اسی طرح حدیث سے بھی جو بات معلوم ہوئی تو اسی پر مبنی ہے، تو لہذا اس میں کسی قسم کی کوئی بھی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور علامہ شوکانی ان کے موقع پر چلنے والے علم کا قول جو اگر وہ جائز کہتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے، کہ اس میں دلیل اور اجماع دونوں کی مخالفت ہے، اس لیے کہ جب ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے تو پھر ہم کیسے اس کے خلاف کوئی بات قبول کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جیسے کہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس پہ تمام ائمہ کرام کا سب کا اتفاق ہے، کسی نے کوئی اس میں اختلاف نہیں کیا، تو اسی لیے پھر مناسب نہیں ہے کہ اس موقف کو ذہنی اضطراب اور حیرانگی کا باعث بنایا جائے۔ اس طرح اہل علم کے بارے میں بھی یہ گمان کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ اہل علم کسی مسئلے پر اجماع کر لیتے ہیں اور ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم وہی دیکھیں گے جو کہ اکثریت جس کو مان رہی ہے، تمام علماء، جیسے میں نے عرض کیا
کہ جتنے بھی اہل علم ہیں، صحابہ کرام سے لے کر تابعین کرام سے لے کر پھر ائمہ اربعہ ہیں اور دوسرے جو ائمہ کرام ہیں، ان سب کا یہی ایک ہی موقف ہے کہ خون جو ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ اور جسے قرآن کریم نے بھی ذکر کیا، اس بہتے ہوئے خون کے بارے میں وضاحت سے بتا دیا گیا کہ ایسا خون جو ہے نہ اس کو کوئی کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اس لیے کہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اسی لیے جب بھی ہم کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو گردن کے انہی رگوں کو کاٹا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے جہاں سے خون بہتا ہے، اور یہ خون بہہ کر پھر وہ پورے جسم کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اسی گوشت کو دھو کر استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت دے دی گئی۔ تو لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو لہذا خون کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہو، جبکہ وہ انسان کا ہے، حیوان کا ہے، وہ اس کو نجسی کہا گیا ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کوئی کہتا بھی ہے تو اس کی یہ بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اسی لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے، اس کے برعکس جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو اجماع امت ہے تمام علماء کا، اس پہ کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، اس وجہ سے بھی اس قول کو نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔